ہاں جی، السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو پردیسی بوائز. کیا السلام حال چال علیکم. ہے جہانگیر بھائی؟ آپ سنائیں. اللہ کا شکر. عادل آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ یار، سب ٹھیک ٹھاک. اور زبردست. سنائیں، سب کیا چل رہا ہے؟ کیا مصروفیات ہے؟ بس اللہ کا شکر عادل، ٹھیک ٹھاک. ہر چیز چل رہی ہے. ہیک نہیں ہو رہا میں. نہیں ہو رہے. ہیک گڈ نہیں ہو پوائنٹ. رہے. گڈ آج کا پوائنٹ. جو نا کہتے ہیں نا، ایک اسٹارٹ اچھا بھی ہے. تو آج کے ٹاپک ویورس یہی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے، آئی ٹی سیکیورٹی. اور ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا، کیونکہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا ڈائجسٹیبل ہو، آپ کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں نا ایک کنیکشن، ایک ریل ورلڈ کنیکشن ہو کہ آئی ٹی سیکیورٹی کیا ہے، سیکیورٹی کیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہم یہ کرتے ہیں. ہم اس کو ایک لے مین کے پرسپیکٹیو سے اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ جا سکیں. ہم دونوں کا فیوریٹ ٹاپک، جس بالکل کی وجہ سے ہم کنیکٹیڈ بھی ہوئے. بالکل صحیح سائبر بات ہے. سیکیورٹی. عادل بہت زیادہ سینئر ہے، میں اتنا زیادہ سینئر نہیں ہوں، میں کوئی نہیں انٹرمیڈیٹ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے. کوئی نہیں کوئی نہیں. سو عادل، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نا یہ انفارمیشن کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن سیکیورٹی کیا چیز ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ پرانے زمانے میں، اگر ہم جو ہے نا 100 سال 200 سال 300 سال پیچھے بھی جائیں، ایون مور، انفارمیشن کو جو ہے نا کسی طرح کہتے ہیں نا غیر آنکھوں سے چھپانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے. کیونکہ آپ جو ہے نا اگر جیسے جب مڈل ایجز میں، جیسے جب کنگڈمز ہوتے تھے، آپ جو ہے نا ایک کنگڈم سے دوسرے کنگڈم آپ نے میسج بھیجنا ہوتا تھا تو آپ کسی کے تھرو بھیجتے تھے. اس کو جو ہے نا سیل کر کے بھیجتے تھے. آپ کا جو ہے نا ایک وہ لگا ہوتا تھا وہ ریڈ کلر کی نا، اسٹیمپ، ویریفائی ہو گیا. ویریفائی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے میں یہ اسٹیمپ ہے، یہ اس سے آیا ہے. کسی نے کھولا ٹوٹا نہیں، کسی نے کھولا نہیں، اس کا مطلب کسی نے پڑھا نہیں. تو یہ کور کانسیپٹس جو ہے نا یہ کافی دیر کے ہیں. تو یہ ہم آج جو ہے نا آئی ٹی سیکیورٹی میں بھی یوز کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا مین مقصد ہمارا کیا ہے، جو بھی ہماری انفارمیشن ہے غیر لوگوں تک نہ پہنچے. ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ یہ انفارمیشن جو ہم سینڈ کر رہے ہیں، اب ہم انٹرنیٹ کے تھرو سینڈ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا اور ای میل ہو گئی، یہ ایک ٹرانسپورٹیشن، وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے. واٹس ایپ ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، میسیجز ہو گئے. تو ہم نے جو ہے نا یہ چینل ایک تو سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ باہر سے کوئی انفلوئنس نہ کر سکے. یہ ہم کرتے ہیں تھرو وی پی این اینڈ انکرپشن. پھر ہم نے جو ہے نا یہ بھی ویریفائی کرنا ہے کہ انفارمیشن جو ہم نے بھیجی ہے نا وہ چینج نہیں ہوئی. CIA نا. بالکل، اس پر میں آ رہا ہوں. اور وہ بھی ہم جو ہے نا ہیشنگ کے تھرو، انکرپشن، یہ تھوڑا ٹیکنالوجیکل ٹرمز ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس میتھڈس ہیں کہ جس سے ہم چیک کر سکیں کہ ہاں بھائی یہ انفارمیشن چینج نہیں ہوئی، ایز اٹ از مل گئی ہے، ایز اٹ از مل گئی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ کس نے بھیجی ہے. کس نے بھیجی ہے. یہ 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. کیونکہ آپ جو ہے نا جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں یا جو بھی ہوتی تھیں، آپ نے جو ہے نا کسی کو کچھ بھیجنا، آپ کو ویریفائی کرنا تھا کہ بھائی یہ واقعی اس سے آیا ہے، میسج چینج نہیں ہوا، اور اس کو پہنچا بھی ہے. اویلیبلٹی. بالکل، اس کو پہنچا بھی ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں، اور یہی اس پر جو ہے نا سیکیورٹی جو ہے نا بلڈ کرتی ہے. انفارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ایک کنٹری کے لیے، ایک انسان کے لیے نا. فار ایگزامپل میری کچھ پرسنل انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آج کل تو اسکیم اتنے زیادہ ہو رہے ہیں نا بہت زیادہ کہ لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں نا. لوگ آپ کے پیسے لے کے جا رہے ہیں، لوگ آپ کی فیک آئی ڈیاں بنا کے یوز کر رہے ہیں، لوگ آپ کا پاسپورٹ مطلب فیک بنا لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو عادل مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ اس چیز سے اسٹارٹ کرو کہ جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہیں نا وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کو کس طرح سیو کر سکتا ہے بندہ. جی بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو ایک مسکنسیپشن بھی بنی ہوئی ہے، خاص کر پاکستان، انڈیا، یہ سب کانٹیننٹ میں، کہ بھائی بڑی کمپنی ہے یار، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ جو ہے بزنس کرتے ہیں، ان کو سیکیور ہونا چاہیے. ہم تو چھوٹے بندے ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسکیمرز جو ہے نا خاص کر آپ کو یہ اٹیک کر رہے ہیں آج کل. ہم جیسے جو ہے نا نارمل یوزرس اور ہیومنس جو کہ ایک بڑی آئی ٹی کمپنی، ایک بڑا بزنس نہیں ہے، ان کو وہ خاص کر زیادہ اٹیک کر رہے ہیں. بیکاز اٹس ایزی، آپ کسی نہ کسی کو پکڑ لو گے. میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. مجھے بھی ریسنٹلی نہیں، یہ پچھلے 4-5 سال میں عمران پر یہ ہوا تھا نا کہ سندھ میں کسی پیزے والے کے، کسی فلودے والے، کسی ریڑی والے کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپیہ آ رہا جا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں. بند FIA نے پکڑا، ان کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ بول رہے ہیں بھائی صاحب یہ ریڑی ہے میرے پاس، میں ایک
डेली काम करने वाला बंदा, मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे कहाँ से आए? जब FI वालों ने कंट्रोल किया आसपास कि ये रेडी वालों के नाम पे ना, उनकी आईडी उनके नाम पे ना अकाउंट बना के ये लोगों ने करोड़, जो लोग थे वो यही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, करोड़ों रुपए थे उनके। ये एग्जाम्पल हमारे, ये एग्जाम्पल है, फिर हो गया ना नुकसान। हो गया ना। तो इससे शुरू होता है यार, यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है, आपने मुझे भी एक स्टोरी याद करा दी। हम दोनों जानते हैं ऐसे। और वो जो है ना कह रहा था अभी कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, मैंने इंशाल्लाह जाना है फैमिली के साथ, और उधर मैंने कहा कार रेंट करनी है, मैंने एक किराए के बजाय जो है ना एक गाड़ी, और उधर गाड़ी की ज़रूरत है। तो वो कहता है ध्यान से आदिल, हमने एक बार एक गाड़ी जो ना रेंट की, और उधर जो है ना बाद में जो है पुलिस ने हमें रोका कि एक टेररिस्ट ने इस गाड़ी के ऊपर जो है वो रजिस्टर कराया हुआ था नंबर प्लेट, तो एक टेररिस्ट अटैक में यूज़ की गई है। Really? और उसमें मतलब ऐसे आप फंस सकते हो। और लोग आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करके सिम कार्ड ख़रीद सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करके फेक आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड ये निकलवा सकते हैं, आपके नाम पे ना कुछ इस तरह का स्कैम कर सकते हैं। बाद में वो लोग तो चले जाएंगे लेकिन आप फंस जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत वैल्यूबल है, और ख़ासकर जो मैं देखता हूँ सैडली सोशल मीडिया में तो कोई अवेयरनेस है ही नहीं। आप जो है ना मजाक के अलावा एक वीडियो के थ्रू जो आप शेयर करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बंदे को यहाँ तक पता चल जाता है आप कहाँ रह रहे हो, आप किधर कौन से इलाके में तकरीबन रह रहे हो, वो इतनी इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, आपकी वीडियो की लोकेशन कहाँ शूट की गई है, सारा कुछ हर चीज़। आप जो ना बिला सोचे समझे बस वीडियो अपलोड कर देते हो। इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि लोगों ने ना अपने सोशल मीडिया के नीचे अपने नाम, ईमेल, घर के एड्रेस वगैरह रखे होते हैं फेसबुक से। ये तो बहुत बड़ी ये तो बेवकूफ़ी है। वही आ गया ना, वो जो हम यूज़ करते हैं एडमिन पासवर्ड ना, वेबसाइट कौन सी हम मशीन तो दावत दे रहे हैं ना, आओ हमें जो है ना हमारे यहाँ डाका डालो या जो भी करना है हम तो आपको एड्रेस दे रहे हैं, हम आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं, हम इस वक्त से लेकर इस वक्त तक। यहाँ भी ये भी बड़ा ध्यान से कि वो जो आपको जो है ना हैक करना चाहते हैं, जो आपको वो जो है ना एक दिन में नहीं वो प्लान बनाता, वो पूरा प्रोसेस होता है। हैकिंग सबसे पहले बताएं, ये हैकिंग क्या एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से हमारे जो नाज़रीन है जो जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है या उनका लेना देना नहीं है इस चीज़ से, हैकिंग क्या चीज़ है ना, ये जब जो चीज़ हैक हो जाती है इससे इसका क्या मतलब होता है? इट्स वेरी सिंपल, एक इलीगल तरीके से आप जो है ना इंफॉर्मेशन, और आप जो है ना एक प्रोसेस, एक इंफॉर्मेशन चैनल को तोड़ रहे हैं, उससे आप इंफॉर्मेशन या तो ले रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई डिस्टर्बिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा व्हाट्सअप हैक कर लेता है, बिल्कुल। और या तो मैं फेसबुक मेरी ना उसको पासवर्ड कहीं से उसको मिल जाता है, या वो निकाल लेता है उस पर ना, फिर वो उल्टी सीधी वीडियोस या वो डाल होता है। हमारे में यही देखा कि फेसबुक हैक हो गए। ओके, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो है ना अमेज़न का अकाउंट है, तो उधर जो है ना इवन दो आई हैड नो, जो मेरी गलती थी, मैंने एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं ऑन की थी। तो आई थिंक वो मेरे ईमेल के थ्रू जो है ना आपको पता है कि डार्क वेब में सारा कुछ मिल जाता है, तो वो मे बी मेरा पासवर्ड लीक था, उसने हैक किया, फिर मेरे अमेज़न अकाउंट में जंप मारी उसने, तो उधर से उसने ड्रोन ऑर्डर की। वो शुक्र है इतना बेवकूफ़ था कि उसने ईमेल नोटिफिकेशंस नहीं बंद की थी, तो मुझे फ़ौरन ईमेल आई कि भाई तुमने जो ना इतने से की ड्रोन ली है। तो मैंने फ़ौरन अंदर देखा और सारा कैंसिल किया, सारे पासवर्ड चेंज किए, सारा सेकंड फैक्टर हर जगह फिर ऑन किया। ईमेल्स में था, नहीं ईमेल्स में भी मुझे नज़र नहीं था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन इन द एंड यार ये हर एक के साथ होता है। ये 2FA क्या होता है? 2FA यही होता है कि आप जो है ना पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है ना, आपने अपने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन दबाया, तो एक और फैक्टर आपने देना है। वो हो सकता है कि मोबाइल पर आपका एक पिन आ रहा है, वो आप डालेंगे, ठीक है ना। आप अपना बायोमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन भी होती है मोबाइल पर, फिंगरप्रिंट कर लें, आप फेस ID यूज़ कर लें, काफ़ी ज़्यादा एक हार्डवेयर टोकन्स होते हैं, वो USB स्टिक की तरह लगते हैं, तो वो आपके पास होते हैं, तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपके पास है। यूपी की, बिल्कुल, जैसे यूबी की एक कंपनी है जो बनाती है यूबी को, हाँ, तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो हैकर के पास नहीं होता। अच्छा आदिल, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि डार्क वेब का हुआ था, ये डार्क वेब क्या चीज़ है? इसके बारे में आपने यूज़ किया अभी थोड़ी देर पहले ही आपने उसमें कि आपका डेटा जो डार्क वेब पे ना ईजीली मिल जाता है, लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं डेटा बेसिस। क्योंकि सबसे पहले ये बताएं कि
ڈارک ویب پہ جانے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب لوگ کسی ایپ اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی بھی اے وائی زیڈ کوئی بھی نا، تو اس پہ اپنا ای میل ایڈریس یا سارا کچھ دے کے لاگ ان ہوتے ہیں. اب یہ جب یہ ایپ وغیرہ ہیک ہوتی ہیں تو اب یہ جو ڈیٹا ہے ہیک ہو گیا، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ادھر سے یہ آپ کو جو ہے نا کافی جگہوں سے مل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا ایک انفارمیشن ہے، ظاہر آپ ایک لیگل چینل کے تھرو نہیں ہے وہ. اگر آپ جو ہے نا موٹیوس اس سے شروع کرتے ہیں کہ ہیکنگ کیوں بندہ کرتا ہے، موٹیوز ہوتے ہیں بھائی، بلا وجہ تو نہیں میں بس شوق سے ہیک کروں گا، مجھے تو کوئی نہ کوئی انکم جنریٹ کرنا ہے. تو اکثر جو لوگ جو ہیکنگ کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ انلیگل ہیکنگ، بلیک ہیٹ جس کو کہتے ہیں، جو کہ برے ہیں، وہ جو ہے نا ان کو فائنینشیل ایک موٹیویشن ہوتی ہے. مین موٹیویشن ان کی یہ ہوتی ہے، جیسے کہ رینسم ویئر، جیسے کہ وہ ایک کمپنی کو اٹیک کرتے ہیں، ان کے ڈیٹا کو جو ہے نا انکرپٹ کرتے ہیں، پھر ان کو لکھتے ہیں ہاں بھائی ہم نے تمہارے ڈیٹا انکرپٹ کر دیا، ہمیں پیسے دو تو ہم تمہیں کی بھیجیں گے، اسے تم ڈیکرپٹ کر دینا. یہ ایک موٹیو ہے. اور پرائیویٹ یوزر جیسے ہم ہیں، ان کے لیے یہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا ای میل ایڈریسز، کیونکہ اکثر جو ای میل ایڈریسز ہوتی ہیں خاص کر کمپنیز کی، وہ ایک اسکیما ہوتا ہے. آپ کا نیم، آپ کا سر نیم، مڈل نیم @company.com، تو اس سے جو ہے نا وہ کافی کچھ جو ہے نا جنریٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹک. آپ جو ہے نا کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاؤ، ادھر ریسرچ مارو، ہاں جی اچھا یہ سی ای او ہے، اچھا یہ وی پی ہے، اچھا یہ سی ٹی او ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ اٹیکس بھی لانچ کرتے ہیں، جیسے فشنگ اٹیکس، جس پر وہ جو ہے نا سی ای او بن کے اس کمپنی کا، کیونکہ ان کے پاس ای میل ایڈریس آ گئی، ای میل سینڈ کرتے ہیں، ہاں بھائی مجھے جو ہے نا ارجنٹ ایک چیک چاہیے، وہ جو ہے نا پلیز مجھے بھیجو فوراً اور میں تمہیں بعد میں اپروو کر دوں گا. ایسے چکر چلتے ہیں. سو بہت زیادہ آپشنس ہیں ان کے پاس، اور بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک آپشنس بھی ہیں. سو ان دا اینڈ آپ کا جو میں بھی اب کرتا ہوں، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے نا اس کو جتنا بھی سیکیور رکھ سکتے ہیں آپ سیکیور رکھیں. اگر آپ کوئی ای میل ایڈریس بھی رکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا سپریٹ رکھیں. کیونکہ آپ کو جو ہے نا اگر ایک پروفیشنل ای میل، اس میں ظاہر آپ کا نام اور یہ ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا اچھی ای میل ہونی چاہیے، اس کو آپ الگ رکھیں، اس کو آپ صرف ایز اے پروفیشنل ای میلز کے لیے رکھیں. لنکڈ ان پہ بنوانا ہے اپنا، بالکل جب پروفیشنل پروفائل ہر جگہ پہ آپ ہر چیز نہیں ڈال سکتے. بالکل. تو ایک آپ اس کے لیے رکھ لیں، بینکنگ کے لیے آپ ایک ای میل رکھ لیں، ای میل ایڈریس، تاکہ آپ کو پتہ چلے اگر میری جو ہے نا پروفیشنل ای میل میں میری بینکنگ کی ایک ای میل آ جائے، دیٹس ناٹ پاسبل، دیٹس فشنگ، یو نو، دیٹس ناٹ ریئل. اس سے پہلے میں آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں کبھی کسی کو کوئی لنک آتا ہے، واٹس ایپ پہ کوئی لنک آتا ہے ای میل پہ نا، تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ کوئی ان نون چینلس ہیں نا، کسی کو آپ نہیں جانتے، آپ کو ای میل آ گیا کوئی لڑکی بن کے، جیسے کہ یو وانا کرائی، آئی لو یو، اس طرح کے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے جو لوگ گیٹ ہیکڈ اور رینسم ویئر کے، اس طرح کے یو وانا کرائی فار ایگزامپل فیمس تھا. یہ چیزیں ساری بہت زیادہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہر چیز کھولنا کتنا مطلب یہ نقصان دے سکتا ہے، کہ جب فار ایگزامپل جیسے مجھے واٹس ایپ پہ کوئی لنک آ گیا کسی ان نون چینل سے یا کچھ بھی، تو اس کو میں کھولوں گا تو یہ کہاں کیا اس سے کیا لاس ہو سکتا ہے مجھے؟ بہت زیادہ. مطلب آپ جو ہے لنکس کے تھرو، اور جو ہم نے بات ابھی کمپلیٹ نہیں کی ڈارک ویب کی، جو ہم نے چھیڑی تھی وہ میں کمپلیٹ کر دوں. وہ جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں ایک مارکیٹ پلیس ہے، جیسے آن لائن شاپنگ نہیں ہوتی، امیزون ہو گیا، جو بھی ہو، چائنا میں علی ایکسپریس اینڈ آل دیٹس آن لائن شاپس. آپ سمجھ لیں ڈارک ویب جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایلیگل چیزیں جو ہے نا، فرام ڈرگس، ویپنس، پاسورڈس، سارا کچھ آپ کو ادھر مل جائے گا. بالکل، ہائر مرڈر، کلر، جو بھی آپ کو چاہیے ادھر ملے گا. مطلب جو بھی انلیگل چیزیں ہیں. اور کیوں ادھر ملے گا؟ اٹس ویری ہڈن، اٹس اے سیپریٹ نیٹورک. اور وہ جو ہے نا کافی انکرپٹڈ سارا کچھ، مطلب ٹاپ ناچ ہے اس لحاظ سے. اب ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتے ہوئے چلیں، جو ڈبلیو ویب ہم دیکھ رہے ہیں نا، جس سے جو انٹرنیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بولتے ہیں کہ 5 سے 10% جو ہے سرفیس ویب ہے نا. اس کے نیچے آ جاتی ہے ڈیپ ویب، پھر ڈارک ویب، پھر اس کے بعد مریانہ آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں نا. اب یہ جو ہم ایز اے ویور جو اے پی آئی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اینڈ پوائنٹ یوزر نا، ہم آپ جس چیز پہ انٹریکٹ ہو رہے ہیں، یہ سرفیس ویب آ گئی نا.
جہاں پہ بینکنگ کا ڈیٹا بیس پڑا ہوتا ہے, جہاں پہ ہر بندے کو ایکسیس نہیں ہوتا, جہاں پہ پاسورڈ وہ یہ سب ڈیٹا بیس پڑے ہوئے نا, وہ ڈیپ ویب آ گیا. ڈیپ ویب سے نیچے جو آ جاتا ہے ڈارک ویب. ڈارک ویب جہاں تک میں نے پڑھا وہاں پہ یہ بنایا تو یہ انہوں نے سیکریٹ انفارمیشن کے لیے تھا کہ شیئر کر سکیں ایز اچھے اس کے لیے نا, جیسے جرنلسٹ اپنی انفارمیشن اچھی. اور آفٹر آل ہیومن بینگ آپ کو پتہ کہ یہ ہر چیز کا اچھا استعمال تو کم ہی کرتے ہیں لیکن برائی کرتے ہیں. اب جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ انکنٹرولڈیبل ہے, اس کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر. اور ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی مارکیٹ پکڑی جاتی ہے, وہ پھر کوئی کھول لیتا ہے, کوئی اور کھول لیتا ہے. ادھر یہی چلے گا نا, یہ کہتے ہیں نا کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے, ریس ہے, اور پولیس کسی کو پکڑتی ہے پھر دوسرا کوئی اور کھول لیتا ہے, وہی مارکیٹ وہی چیزیں پھر بیچتا ہے ادھر. تو اٹس کریزی ہے, اور کافی ہڈن ہے اور سیکرٹ, اور ادھر آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور سوشل میڈیا فار ایگزامپل جیسے سوشل میڈیا ابھی آپ نے سارا بولا, جب اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ نا لنکس آتے رہتے ہیں آپ کو طرح طرح کے, یہ اوپن کر لیں, یہ اوپن کر لیں, یہ تو یہ اوپن کرنے والا بتائیں کہ یہ جب ایک بندہ نا کوئی فار ایگزامپل میں کوئی چیز اوپن کرتا ہوں, یہ کہاں تک کیوری کہاں تک جائے گی, یہ کہاں کھل سکتی ہے جا کے, یہ کہاں تک جا سکتی ہے, پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون کھڑکی کہاں. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. اگر یہ جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا کہ ہر ایک ای میل کھولنا, اسپیشلی جب آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ صحیح ہے نہیں, آپ ویریفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ ٹھیک ای میل ہے یا نہیں, تو سب سے بیسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ نہ آپ اوپن کریں, خاص کر کوئی لنک جو اندر ہو اس کو کلک نہ کریں, کیونکہ یو نیور نو ویئر اٹ ول ٹیک یو. ایون کہ پی ڈی ایف پہ نہ اوپن کریں جو آپ جانتے نہیں. بالکل, پی ڈی ایف میں اس نے مال ویئر کو کوئی کہتے ہیں نا ایک غلط سافٹ ویئر اٹیچ کی ہوگی, آپ اوپن کریں گے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کے کمپیوٹر کے. بعض اوقات وہ اتنے تیز ہوتے ہیں, میں نے پریویس میں ہم نے دیکھا پی ڈی ایف آپ کھولتے ہو نا, ایک دن آپ کا نا کلک ہو جاتا ہے, وہ آپ نہیں چاہتے اس کو کلک کروں, لیکن ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے نا, ہاتھ لگ گیا تو کلک ہو گیا, تو پھر اس کے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ عادل اتنا سارا جو ڈیٹا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ ڈیٹا رکھنا پڑے گا, ان کو ضائع نہیں کر سکتے آپ. یہ ڈیٹا لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے, اور اس کو سنبھالنا بھی ایزی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اس کے اسٹوریج چاہیے بہت بڑے بڑے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے آئی بی ایم کے کمپیوٹرز ہم اس پہ آ گئے ہیں, موبائل پہ, یہ بھی موبائل بھی کمپیوٹر ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ انفارمیشن اتنی انفارمیشن عادل, اور فیوچر میں تو یہ آئی او ٹی کے کانسیپٹ آ رہے ہیں کہ اور زیادہ اسمارٹ ہو کہ میں ہر چیز, یہ جو ہمارا مائک ہے نا اس پہ بھی سینسر لگے ہوں گے, یہ بھی پروڈیوس کرے گا, یہ بھی انفارمیشن پروڈیوس کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ڈیٹا سیو کہاں ہوگا اور اس کی سیکیورٹی کہاں سے آئے گی. وہی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کافی جو ہے نا, اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کون سا ڈیٹا. اگر ہم ایک کمپنی کی بات کریں, ہر ایک کمپنی کے جو ہے نا اپنی ایک پرائیویٹ ڈیٹا ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس ہی رکھنی ہے, وچ از اوکے, وچ میک سینس, کیونکہ وہ کافی کریٹیکل اور بہت ہی جو ہے نا بزنس کے لیے امپیکٹفل ڈیٹا ہوتی ہے. وہ پھر اپنے ڈیٹا سینٹرز میں اپنا جو انہوں نے آن پریمس جو بنائے ہوتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جو بلڈنگ جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا, فار ایگزامپل جس میں ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے, کیمراز لگے ہوتے ہیں, پورے مطلب گارڈز ہوتے ہیں, سارا کچھ اندر بھی انہوں نے انٹری کا انہوں نے ایک اسکیم رکھی ہوتی ہے, کارڈ ہوتا ہے, سارا کچھ, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس منٹ میں کون تھا, کون اندر گیا, کدھر گیا, سارا کچھ, سارے یہ سسٹم لگائے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیٹا کریٹیکل ہے, اور وہ اگر ڈیٹا نکل گئی تو وہ بزنس ٹھپ ہو گیا, اور ڈیٹا تو نکل بھی جاتا بہت جلدی, بڑی بڑی اسکیمرز ہیں بیٹھے. اور اوپر پھر یہ ایک ہے, یہ ایک ڈیٹا سیونگ ہوگی. باقی جو ہم دیکھتے ہیں نا, جو زیادہ تر یوز کرتے ہیں, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک, سوشل میڈیا, ان کے اپنے ڈیٹا سینٹرس ہیں جس میں وہ سیو کرتے ہیں, یا تو وہ کلاؤڈ سروسز یوز کرتے ہیں. AWS ہو گیا جو بہت بڑا ایک پرووائڈر ہے, مائکروسافٹ کا بھی ایجر ہے, گوگل کی بھی اپنی کلاؤڈ ہے. تو ان دا اینڈ وہ ان کے ڈیٹا سینٹرز ہیں, وہ کلاؤڈ نہیں ہے, وہ بھی آن پریمسز ہی ہیں, لیکن وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں کہ آپ میں جو ہے پیسے دو اور ہم آپ کا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل سیفٹی کے حوالے سے نا, ہم سیفٹی پہ آ جاتے ہیں کہ
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں, کسی کے بینک لوگوں کے بینک کے پیسے بینک سے پیسے جا رہے ہیں, کسی کو نا ڈیپ فیک آ گیا بہت زیادہ, وہ کیا کرتے ہیں کہ نا کسی کا میسج آ جاتا ہے, جیسے کسی کا ماں کا میسج آ گیا, اس کی مطلب ڈیپ فیک میں آپ ڈیپ فیک کر لیتے ہیں چیزیں, آپ کو میسج آ گیا کہ مجھے اتنے پیسے ٹرانسفر کر دو یا یہ چیزیں. اب ایک نارمل بندے کے لیے نا یہ چیزیں اس سمجھنا نا وہ نیکسٹ مطلب ایزی نہیں ہے, اٹس ویری ٹف نا, ویری ٹف. تو ایز اے سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ آپ یہ بتاؤ کہ نا فیوچر, جہاں تک مجھے بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ, میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ اسکیمڈ ہو رہے ہیں, جبکہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے یہ, لیکن اس کے باوجود بھی جو سائبر اٹیکرز جو مطلب بیڈ ایکٹر کیا بولتے ہیں تھریٹ ایکٹرز ہیں یا ہیکرز وغیرہ ہیں, یہ سارے یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں, مطلب یہ پہلے بھی تھے ایسا نہیں, لیکن وہ چیزوں کو نکال لیتے ہیں اس کا توڑنا. تو آپ اس کیسے دیکھتے ہو کہ لوگوں کو کیسے بچا جائے اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہو آپ؟ ہاں, اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا وہ ریسنٹلی میں نے بلاگ میں بھی اپنا جو میرا بلاگ ہے وہ میں لنک ڈالتا رہتا ہوں, تو وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اس میں میں نے یہی اس کے بارے میں نے دیکھا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. یہ جو نا میں کہتا ہوں اے آئی کی ڈارک سائڈ ہے, کیونکہ اے آئی کے تھرو جو نا یہ ڈیپ فیک خاص کر آپ ایزیلی جو نا ایسے ایسے ویڈیوز جنریٹ کر سکتے ہو جو آپ جو نا فار ایگزامپل سورا کو یوز کر لو, بالکل, جہاں جو ہے نا آپ ٹرمپ کو جو ہے نا چائے والا بنا دو, نو ایشو, اس کی وائس بھی یوز کر لو, نو پرابلم, اس سے بلاؤ جو بلانا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یا اے آئی جو ہے نا خاص کر ہیکرس کے لیے بہت بہترین ٹول ہے, ہمارے لیے بھی, ہم سیکیورٹی یا ایز یو کین سی ہماری کمپنی نے کافی اے آئی پر فوکسڈ ہے اور کافی سلوشنس نکالی ہیں اے آئی کے حوالے سے, ہاؤ ٹو سیکیور اٹ. سو ہمیں بھی جو ہے نا فائدہ ہے اے آئی کا, اور ہمیں بھی جو ہے نا اب فوکس یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے سیکیور کریں, اس کو کیسے جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو یہ فیوچر ہوگا. اور باقی ہیکرس ہمیں جو ہے نا یہ خیال رکھنا پڑے گا, اٹ ول بی ویری ٹف ایون فار اس کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح, کیونکہ اے آئی بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اے آئی میں پہلے 2-3 سال پہلے جو ویڈیوز بناتے تھے اور اب جو بن رہی ہیں زمین آسمان کا فرق, نیکسٹ لیول ہے. تو اٹ ول بی ٹف, آئی تھنک دیٹ ول بی اے ویری ویری بگ ہرڈل, اور بہت بڑی پرابلم ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں نا انگلی نہیں ڈالنی چاہیے نا, لوگ کیا کیوریس ہوتے ہیں نا, ایز اے ہیومن نیچر یہی ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ کسی نے میسج کیا تو اس کو میں سن لوں, کسی نے ای میل کیا تو اس کو میں دیکھ لوں کیا ہے نا. مجھے تو ای میل آتی ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نا, ان پڑھتا بھی نہیں ہوں, اتنی زیادہ آتی ہیں فرق ہی نہیں پڑتا. فیک کال, اچھا فیک کال بتائیں اگر امیزون سے مجھے کال آ جاتی ہے, مجھے نا ہیلو آئی فرام مائکروسافٹ اور آئی ایم فرام یہ آپ کا جو آپ کا سسٹم کریٹیکل یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا سین ہے؟ یہ جو ہے نا ٹو بی آنیسٹ یہ بہت سمپل ہے ویسے پکڑنا کہ یہ فیک ہے, کیونکہ اکثر جو ہے نا ان کی لینگویج بہت خراب ہوتی ہے. ہاں یہ جو ہے نا میں آپ کو ضرور, اور یہ مذاق نہیں ہے, سیریس آن اے سیریس نوٹ, اگر آپ ایک ای میل پڑھ رہے ہیں نا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انگلش جو ہے نا بہت ویک ہے, اٹس فیک, اسپیشلی اف اٹس فرام آفیشیل چینلس, یو نو جو وہ کرتے ہیں ہمیشہ. آپ کو جو ہے نا اگر آپ کا جو ہے نا امیزون سے آئے گی, مائکروسافٹ سے, مائکروسافٹ سپورٹ ٹیم, آپ کا ونڈوز جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اور اٹس کریٹیکل بلا بلا بلا, تو ادھر آپ کو جو ہے نا اگر انگلش جو ہے نا کوئی خراب نظر آئی نا, بگ ڈاؤٹ, ڈیلیٹ اٹ. یہ مذاق کے علاوہ دس از ویری امپورٹنٹ. اور باقی جو ہے نا یہ کالز جو آتی ہیں ان کی جو ہے نا مور آفٹن اینڈ ناٹ زبان بہت خراب ہوتی ہے. وائس کوالٹی بھی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے یار, جو مجھے کالز آتی ہیں, ایک تو بندے کو فوراً پتہ چلتا ہے, وہ اتنے بری طریقے سے وہ مینیج کرتے ہیں کہ بندے کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ فیک ہے. لیکن کوئی ہوتے ہیں جو بہت اچھا کرتے ہیں. تو ان دا اینڈ جو ہے نا آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے, اگر وہ پاسورڈ آپ کا پوچھے نا تو بند کر دیں فون. پاسورڈ نو باڈی ول آسک یو فار اے پاسورڈ. او ٹی جو آتی ہے, مطلب جو کوڈ آ جاتا ہے یا کچھ چیز کا کوڈ, لاسٹ میں دیکھ رہے تو میرے موبائل پہ کسی کا کوڈ آیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو کس نے یوز کیا, مجھے او ٹی بھیجا, آئی ہیو نو کلو نا. میں نے ڈیپ ڈائیو لگائی لیکن کہ نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہی ہے, اگر آپ کو جو نا ون ٹائم پاسورڈ, او ٹی پی, جیسے کہ اپنا پاسورڈ, اپنی لاگ ان ڈیٹیلس اگر کوئی پوچھے ویدر تھرو کوئی چینل بھی, آپ نے کبھی بھی نہیں دینی, کیونکہ ایک آفیشیل پالیسی ہے یہ کہ کوئی کمپنی جو ہے نا تھرو دیز چینلس آپ کا جو ہے نا پاسورڈ یا یوزر نیم یا لاگ ان ڈیٹا نہیں پوچھے گی, ایون نو ان نو سینیریو
ایون کہ بینکنگ کا یہاں کا یہ سسٹم ہے. میں کبھی نا یہاں کے بینک کو نا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو میں کال کرتا ہوں تو وہ کیا بولتے ہیں مجھے پاسورڈ وغیرہ پھر بھی نہیں, وہ بولتے ہیں ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں آپ کا فنگر پرنٹ بایو میٹرک جو آپ جو ایپ یوز کر رہے ہیں اس ایپ کو آپ نا مطلب اس پہ آپ ویریفائی کریں گے تو تب جا کے میں یہاں پہ ایکسیس کر سکتا ہوں. لیکن ان کو بھی نا آپ اپنے بینک کے آفیشیلس کو بھی نا پاسورڈ نہیں دے سکتے, کبھی بھی نہیں دو گے آپ اپنا پاسورڈ کسی کو بھی نہیں دو گے, وہ آپ کے لیے ہی ہے. اوکے. اور عادل چلو یہ تو اب سیفٹی بھی بات ہو گیا, ہم نے جنرلی ہم اس پہ اتنا ڈیپ ڈائیو لگائی نہیں ہے فیوچر میں. میں اور عادل, کیونکہ عادل کا نیٹ ورکنگ کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ سسکو میں کام کرتا ہے, سسکو نیٹ ورکنگ میں آپ لیڈ کرتی ہے دنیا میں, ہب ہے. آپ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کمپنی اٹھا لیں وہ سسکو کے نا سوئچز تو یوز ہی کرتے ہوں گے. تو ہم اس کو نا ایز اے لیکچر لے کے چلیں گے نا, ہم اس میں جائیں گے کہ ایک شارٹ ایسی ویڈیوز بنائے جائیں جہاں پہ سوئچ کے جو عادل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نا یہ فیوچر میں یہ بتائیں کہ نا ایک شارٹ ویڈیو 5 منٹ کی یا اس سے بھی کم نا سوئچ کیا ہے, ہب کیا ہے, اس طرح کی نا ایک علیحدہ سے نا ہمارے اس میں آپ ایک سیریز بنا دیجیے گا جس میں آپ بیچ میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اپنے گھر میں مطلب اس کو نا ریکارڈ کر کے نا اس لیے ہوگا کہ سوئچ کیا ہے, اس سے کیا کر سکتے ہیں, خالی سوئچ, پھر ملٹی لیئر سوئچ آ جاتا ہے, اور یہ اس طرح جو ہیں جو لوگوں کے لیے ہیلپ ہو سکے نا. ضرور. اور یہی میں پوچھوں گا اپنے ویورز سے کہ آپ کا یہ چاہتے ہیں, آپ کو یہ انٹرسٹنگ ہو تو, کیونکہ ایفرٹ ہوتا ہے بہت بڑا یہ کانٹینٹ بنانا سارا, تو اگر آپ لوگوں کی یہ وش ہو تو ہم ضرور وائی ناٹ. اور اگر جو نیکسٹ جو کوشچن ہے جو میرا فیوریٹ بھی ہے اور میرا ناظرین کا فیوریٹ بھی ہوگا کہ سائبر سیکیورٹی کا اپنا فیوچر کیا ہے, اور پہلا کوشچن تو, یا دوسرا کوشچن کوئی بندہ سائبر سیکیورٹی میں اپنا فیچر بنانا چاہے, ٹیکنیکل سیکیورٹی اور نان ٹیکنیکل سیکیورٹی, کیونکہ اس میں بہت فیلڈ, سائبر سیکیورٹی بہت بڑی, اٹ سیلف بہت بڑی برانچ ہے نا, آپ پوری زندگی بھی لگا کے بھی نا سب برانچ کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے نا. یہ 7-8 آ جاتی ہیں کبھی, اس کو دیکھا جائے وہ بھی جنرل نا, اس کے نیچے بھی آ جاتی ہے, اس کے نیچے بھی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ عادل نا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سائبر سیکیورٹی کا اپنا فیچر کیا ہے. یہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آئی ٹی میں ٹاپ پہ کیوں ہے, اور کوئی بندہ نا سائبر سیکیورٹی میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے سائبر سیکیورٹی میں, تو اس کا فیچر کیا ہوگا, وہ کہاں سے اسٹارٹ کر سکتا ہے. یہ 3-4 کوشچن میں نے کیے ہیں, آپ سم اپ کر رہے ہیں اس کو نا. پہلے فیوچر پر جاتے ہیں. فیوچر تو اس کا بہت برائٹ ہے ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ سیکیورٹی ہمیشہ چاہیے ہوگی, خاص کر جو ہمارے جو پلیٹ فارمس ہیں, جتنا ڈیٹا کریٹ کیا جاتا ہے, جتنا ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے, جتنا ڈیٹا اے آئی کو چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹرین کرنے کے لیے. سو نیڈ تو رہے گی ہمیشہ. ہم جو ہے نا ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کو سیکیور کریں, ہر ایک چیز کو جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. سو ود اے آئی سیکیورٹی ہیز ون ایون مور امپورٹینس ٹو بی آنیسٹ. پہلے ہی بہت امپورٹنٹ تھی لیکن ابھی اور زیادہ ہوئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو اور ڈیولپمنٹ بھی اس لحاظ سے ہوتے ہیں, یو نو. سو وہ اب نظر بھی آتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا اب اے آئی پر زیادہ فوکس ہے, اے آئی کے حوالے سے سلوشنس نکل رہی ہیں, سیکیورٹی سلوشنس. کلاؤڈ پہ بہت زیادہ اب لوگ جا رہے ہیں, اب کلاؤڈ سلوشنس آئی ہیں کافی, تو وہ چینج ہوتا رہے گا. آئی تھنک بس وہ فیلڈ آف فوکس چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن ان دا اینڈ آپ نے سارا کچھ سیکیور کرنا ہوتا ہے. ایک کمپنی جو ہے نا, جو میں نے بھی دیکھا ہے اس فیلڈ میں, مجھے بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں, تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا اویئرنیس جو ہے نا سیکیورٹی کی اویئرنیس بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. یہ نہیں کہ اب صرف جو بڑی کمپنیز ہیں وہ نہیں, اب چھوٹی کمپنیز بھی کہتے ہیں نہیں بھائی. ایون کہ انہوں نے ابھی نا اس لیے بڑی ہے کیونکہ کمپنی بہت زیادہ لوز کر رہی ہیں, اٹیک ہو رہے ہیں ان پہ, اور جو لاز ہیں نا, لاز پہ یہ ہے کہ پلنٹیز بھی پڑ رہی ہیں نا کمپنی کو. آپ کی کمپنی ہیک ہوتی ہے, آپ کا ڈیٹا بریچ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو یہاں کے جو یورپین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کمپنیوں کے رولز ریگولیشن, کبھی آپ نے وہ فالو نہیں کر رہے اسٹینڈرڈس, اس کو اسٹینڈرڈس بڑھیں تو آپ کو نا ملینز آف یوروز آپ کو دینے پڑتے. ایون کہ فیس بک نے بھی مجھے لگتا ہے لاسٹ 200 ملین یورو پے کیے تھے ڈیٹا بریچ پہ, اور بھی اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں پے کرتی ہیں. بالکل. اور یہی ہے نا, ہم جو نا یورپ میں یہ بھی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ادھر کے جو ڈیٹا سیکیورٹی نا بہت ہائی اسٹینڈرڈز ہیں, بڑے فریم ورکس ہیں ٹاپ, اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب ہم نے دیکھا ہے گوگل کے کیس میں بھی, گوگل کے بھی پتہ نہیں وہ بچے ہیں نہیں, یا ابھی بھی کیس چل رہا ہے. فیس بک میں تو بہت بڑا جرمانہ ہوا ہے, اور یہ پھر ملینز میں جاتا ہے, تو کمپنی پھر بلینز میں بھی چلا جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کمپنی کتنی بڑی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ جو ہے نا اس پر
اس وجہ سے بھی اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہاں آسٹریا میں بھی خاص کر دیکھا جائے ود مینی ریگولیشنس جو امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, بہت زیادہ کمپنیز جو ہے نا اب اس کو بھی فوکس کر رہی ہیں. سو یہ کبھی بھی نہیں کام ختم ہوگا. سو دیٹس گڈ نیوز, دیٹس ویری گڈ. اور باقی یہ کہ ہم کیریئر کیسے بنائیں گے. میں جو ہے نا الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی اور میرا پیشن تھا ٹو بی آنیسٹ. شروع میں جو ہے نا جب میں اسکول میں تھا مجھے جو ہے نا یہ شوق تھا, میں نے وہی پڑھا. 5 سال میں نے اس فیلڈ میں کام بھی کیا. تو لیکن میرا پھر اسی دوران جو ہے نا اور بھی انٹرسٹ جو ہے نا جہاں جاتے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے بندہ اور انٹرسٹ جاگتے ہیں. تو اس میں ہی میں نے پھر کہا چلو یار نیٹ ورکنگ آئی ٹی میں جاتے ہیں. تو اس سے میں پھر گیا سرٹیفکیشنس کے تھرو. جیسے کہ بڑے وینڈرس ہیں, مائکروسافٹ کی آپ سرٹیفکیشنس لے لیں, AWS کی لے لیں, سسکو کی لے لیں. وہ ویل نون ہے. یہ سسکو کی بات کی, سسکو کی بہت ساری سرٹیفکیشن جو آن لائن فری میں پڑی ہوئی ہیں, کسی نے کرنی چاہے پلیز وہ ضرور کیجیے. وہ اسکلز فار آل پلیز اس ویڈیو کے نیچے لگا دیجیے گا, اسکلز فار آل ضرور لگائیں گے ہم فری میں. وہ اس کا لنک ڈال دیجیے گا, میں ضرور ڈالوں گا. وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے اور یو نو انڈسٹری وائڈ ورلڈ وائڈ ویل نون اور بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں جی. اور یہ ایک اچھا پیچ ہے, مطلب یہ میرا پیچ تھا سرٹیفکیشنس. اور اس کے تھرو میں پھر سیکیورٹی میں پہنچا اور میں ادھر ہی ہوں. ادھر میرا جو نا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نا ماسٹرس ڈگری یا بیچلر ڈگری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آپ ایون کہ آپ نے نا جو پاکستان میں جو 10ویں پاس ہے یا FSC پاس ہے نا, وہ بھی یہ سرٹیفکیشن کر کے سائبر سیکورٹی میں انٹری مار سکتا ہے. یہ مارکیٹ ایسی ہے کیونکہ مانگ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو ہے نا سائبر سیکورٹی اسپیشلسٹ کی کمی ہے. سو دے کین ناٹ افورڈ ٹو یو نو بی پکی کہ اس نے یہ ڈگری نہیں کی, نہیں اس کو ہم چانس دیں گے. وہ تو 10 سال لگ جائیں گے, 3 چیزیں ہی ہیک ہو جائیں گی. بالکل. سو ان دا اینڈ آپ کے پاس اگر کچھ بھی ہو, اگر آپ جو ہے نا IT میں بھی ہوں, کسی میں بھی آپ نے IT پروجیکٹ مینجمنٹ کیا, آپ نے نیٹ ورکنگ میں کیا, آپ سسٹمس انجینئر ہیں, ادھر سے IT سیکورٹی میں جمپ کرنا بہت ایزی ہے. سو یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا ول ٹو لرن. آپ عادل نے بالکل ٹھیک بولا ہے. ایون نہ کہ IT, میں نے گوگل کی جو سرٹیفکیشن کی تھی اس میں دیکھا تو جو جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لوگ کام کر رہے تھے, کوئی کک تھا, کوئی بینکر تھا, کوئی اس میں سے پتہ نہیں ڈرائیور تھا, کیا کیا کر رہے تھے. پھر سیکیورٹی کا ان میں وہ جاگا, مطلب ان کو اندر سے ڈیولپمنٹ ہوا, انٹرسٹ آیا, پھر انہوں نے کورسز وغیرہ کیے اور وہ سائبر سیکورٹی کا مزہ ہے یہی ہے. یہ نہیں کہ ایزی فیلڈ نہیں ہے, بٹ دا اینٹری پاسبلٹیز چاہیے. بالکل. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, اس میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ شروع سے اس پیتھ میں ہیں نا, جیسے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں اب اسکول میں ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے جو نا سائبر سیکورٹی کی طرف جانا ہے, تو اس میں کوئی عرض نہیں کہ آپ جو ہے نا یونیورسٹی جائیں اور ادھر پڑھیں, ماسٹر کریں اپنا, نو ایشو کریں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اونلی پیتھ نہیں ہے. اور سرٹیفکیشنس کے تھرو میں پروو ہوں, اور 100 ایسے ہیں میرے کمپنی میں بھی جو ہے نا, 100 ایسے بندے ہیں جنہوں نے جو ہے نا سرٹیفکیشنس کے تھرو. اور آپ کے سسکو کے جو CEO ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, ان کی پروفائل بیچلر کی بھی ہے خالی انہوں نے. بالکل. امریکہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, مطلب ادھر تو ایلن ماسک کتنا پڑھا ہے. ایلن ماسک پڑھا لکھا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے. ہاں پڑھا لکھا, اس نے ماسٹرس بھی فزکس میں کی, PhD بھی MIT سے نا, MIT سے مطلب 1 سیمسٹر کر کے چھوڑا ہے. بڑا تیز ہے. ہاں بہت تیز, جتنا اس لیے ٹرمپ نے ساتھ رکھا ہے. وہ بھی لیکن جوڑی ٹوٹ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سائبر سیکورٹی میں فیلڈس کتنی ہیں, جیسے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ ہو کہ پہلے تو جب میں سائبر سیکورٹی جب شروع میں تو مجھے لگتا تھا یہ پین ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, یہ ایتھیکل ہیکر, یہی سائبر سیکورٹی ہے. بعد میں آگے پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو سائبر سیکورٹی کا ایک پارٹ ہے خالی. بالکل, یہ تو اس کا ایک پارٹ ہے. کیا مجھے سب سے بتائیں یہ فیلڈس کیا کیا ہے, کتنی لوگ کس ڈائریکشن میں کس میں اپنا وہ بنا سکتے ہیں کیریئر, اس میں نیٹ ورک سیکورٹی سب بتائیں. آپ بتائیں. آپ دیکھیں, یہ نہیں کہ آپ شروع میں ڈیسائڈ کریں کہ میں جو ہے نا نیٹ ورک سیکورٹی میں ہی جانا چاہتا ہوں. آپ سیکیورٹی پر فوکس رکھیں, آپ جنرل ایک نالج اکٹھا کریں اپنا, کیونکہ سیکیورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور ایک مینجمنٹ کے بھی ہوتے ہیں جو پورا ایک پروگرام کمپنی کا چلاتے ہیں,
جو کہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی یہ ریگولیشنس ہیں، یہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے امپلیمنٹ کریں گے. سو یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اور جو ٹیکنیکل ہے اس میں پھر آپ جو ہے نا ایک چیز پر فوکس کر سکتے ہیں، جیسے نیٹ ورک سیکیورٹی ہوگی، جیسے کلاؤڈ سیکیورٹی ہوگی، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہے صرف اینڈ پوائنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں جو صرف اینڈ پوائنٹ پر جو ہے نا دیکھتے ہیں ہاں بھی اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں سارا. تو فیلڈس تو بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم اوفینسو سیکیورٹی مطلب پین ٹیسٹنگ، offensive and ہیکنگ defensive, yeah. اور اس پر جائیں تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. Different story. بالکل. تو آپ جو ہے نا ایک جنرل پیکیج جو ہے نا اپنا بنائیں، ایک جنرل جو ہے نا سیکیورٹی کیا ہے اس کے بارے آپ ایک پیکیج بنائیں، تو بعد میں آپ کیریئر میں آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انٹری لیول کی سرٹیفکیشن کی کرو. آپ کو نا بیسک سب کی سیم ہے. بالکل. جب کو بیسک نالج ہو جائے، آپ کو پتہ ہو جائے کہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا، مطلب یہ وائرسز کیا چیزیں ہیں، اٹیکس مالویئر کیا ہے، یہ پورا آپ ایک انٹری لیول کی سرٹیفکیشنز لیں. جو میں نے لنک بتائیں آپ ریئلی دے آر ریئلی گڈ اینڈ فری آف کاسٹ ہے. وہ آفیشیل آپ کو نا سسکو کی سرٹیفکیشنز ملیں گی، وہ آپ کی بگننگ کے لیے بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں. اس کے بعد نا پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کی طرف آپ کو کون سی فیلڈ کی طرف آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے. پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ پہلے دن میں یا 1 سال میں 2 سال میں چیزیں نہیں ہوتی، ایک ٹائم لگ جاتا ہے، ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. یا آپ نے جو کچھ لوگ ہیں جو فریم ورکس لگا رہے ہوتے ہیں، ISO 27001، جو یہاں کا NIS2 لگ رہا ہے، ڈورا ہے، انیسا ہے، یہ مطلب یہ چیزیں. ابھی عادل نے بھی کچھ ایسے ورڈ یوز کیے جیسے اینڈ پوائنٹ سیکورٹی، EDR XDR. میں عادل کو آستہ آستہ بولوں گا کہ ہم نا ایک ایسی نا چھوٹی چھوٹی شارٹ جو کلپ نہیں ہوتی 2-2 3-3 منٹ کے لیے، تاکہ نا لوگوں کو اس چیز کے بارے میں IT سے ریلیٹڈ نا جب بھی آپ پاس ٹائم ہو تو پلیز نا یہ کیا EDR کیا ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مطلب چیزیں ایزی ہیں، کوئی اتنا وہ بڑا وہ ہے نہیں. لیکن یہ لفظ جو نا لوگ جب اتنی گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے عمران خان بولتے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. یہ ویسے لگتا ہے کہ اتنی مجھے بھی پہلے ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت بڑی توپ ہے نا. مجھے لگتا ہے یہ کوڈنگ کرنی ہے، آپ ٹھکا ٹکا ٹکا وہ جو نہیں وہ لوگوں کو پہلے ہی ڈرا دیتے ہیں نا. لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے، بہت بڑی توپ ہیں. آف کورس بہت بڑی توپ ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. بٹ یہ اتنا مشکل، جیسے آپ میں کوئی بندے کا شوق ہے، کوئی پیشن رکھتا ہے، موٹیویشن ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں آتا ہے. اس کے لیے مشکل ہر ایک فیلڈ پہ میں کہتا ہوں جو مرضی ہو، مشکل کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرے لیے مشکل ہوگا جس چیز پہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے. ایگزیکٹلی. تو باقی سائبر سیکورٹی میں یہ بھی ہے، آپ کو یہ ریڈی ہونا پڑے گا کہ یہ لائف لانگ جو ہے نا جتنا بھی اپنا کیریئر آپ چلانا چاہتے ہیں، آپ نے جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ رہنا، آپ کا سیکھنا، لرننگ چلنی ہے. یہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے جیسے ہمارے کیپٹن T20 کے مدر آپ تو نہیں رہے رضوان بھائی، وہ بھی کہتے ہیں لرننگ چل رہی ہے، ہم جیتتے ہیں یا ہم لرن کرتے ہیں. تو لرننگ چلتی یہ جو نا سائبر سیکورٹی میں واقعی چلتی ہے، کیونکہ یہاں پہ پیرالل 2 چیزیں چل رہی ہیں نا. ایک طرف ہیکرز ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے ڈیفینس والے اپنی ٹیکنالوجی، ان کے آپس میں لگی ہوئی ہے جنگ. عادل اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ابھی میں نے ریسنٹلی بہت سنا، سائبر آرمی. ہر کنٹری اپنی سائبر آرمی میں فیوچر میں یہ لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو فیوچر وارز ہوں گی نا وہ سائبر وار ہوں گی. مجھے ابھی یاد آیا کہ ابھی جو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ابھی ریسنٹلی کل پرسوں کی بات بلکہ آج بھی ہے، فرانس، اسپین، پرتگال میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، بجلی چلے گی. اب آئی ایم ناٹ شیور بٹ دا موسٹ آف دا پیپل آر سیئنگ اٹس دا سائبر اٹیک آن دا بیک. وہ خبر آ گئی ہے. اس فیلڈ میں نے کام کیا ہوا ہے، سو ویری انٹرسٹنگ. مجھے بھی جو ہے نا ڈاؤٹ ہوا تھا جب میں نے پہلے سنا، لیکن اکثر جو ہے نا کیونکہ یہ بلیک آؤٹ جو ہے نا اسپین میں، پورچوگال میں اور کچھ پارٹس فرانس میں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایک فالٹ ہوا ہے جو کہ پورے گریڈ کو انہوں نے گرایا ہے. تو وہ اسپین والوں نے کنفرم کر لیا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اے سائبر اٹیک. لیکن شیورلی اٹس ویری ایزی. آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں، جب میں آسٹرین پاور گریڈ کے لیے کام کرتا تھا، ایک تو یہ کہ جو ہے نا کیوں اسپین، پورچوگل اس میں کیوں ہوا ہے، اٹس کنیکٹڈ، یہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اس کی جو اسپین اور پرتگال کی بجلی آتی ہے نا، یہ فرانس سے آتی ہے، وہ فرانس والے پرووائڈ کرتے ہیں. ہم بھی فرانس سے خریدتے ہیں. اچھا، ہم جرمنی سے نہیں خریدتے ہیں. یہ ٹریڈنگ یورپین یونین کا ایک جو ہے نا ٹریڈنگ، بجلی ٹریڈنگ کمپنی یا جو بھی ہے وہ ہے. مجھے لگتا ہے ہم خود بناتے ہیں بجلی یہاں پہ. نہیں، ہم بہت زیادہ خریدتے ہیں. اچھا. یا
तभी वो डिपेंड भी करता है ना, नहीं वो सस्ती में खरीदते हैं, ये पूरी ट्रेडिंग होती है भाई, ये पूरी मार्केट है। अब जैसे स्टॉक मार्केट नहीं, एक बिजली की ट्रेडिंग मार्केट है। और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप में पूरे सारे ट्रेडिंग होती है। तो वो भी डिपेंड करते हैं। जब ऑस्ट्रिया के जो है ना, फॉर एग्जांपल जब पानी का लेवल अच्छा हो, सारा हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वाटर पावर प्लांट्स हैं, तो हम खुद काफ़ी जनरेट करते और हैं। ये इनके विंड ट्रिब्यून भी है ना, कि विंड वो जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जर्मनी के ऊपर जो है ना वो ओशन है ना, उधर उन्होंने अच्छे खासे विंड पार्क्स लगाए हुए हैं, अच्छी खासी इन्वेस्ट की हुई है। और हाँ, बात ये थी कि ये सारा ग्रिड कनेक्टेड है। अब ये समझें, ये सारी जैसे सड़कें नहीं कनेक्टेड, बॉर्डर आता है हाँ, लेकिन ये सारा कुछ कनेक्टेड है। और हमारा फॉर एग्जांपल इटली के साथ जो है ना एक प्लांट है, जहाँ हमारी जो है ना एक तारें इटली की तरफ जा रही हैं, एक तारें जो है ना स्लोवेनिया की तरफ जा रही हैं। सो इट्स कनेक्टेड यू नो, एंड वी हैव टू टॉक विद देम, एंड इफ़ वी सी द होल प्लान, हमें पूरे मुल्क का पता होता है हाँ भाई इधर इतनी जनरेट हो रही है, इधर इतनी हो रही है, इधर, और बिजली इधर से इधर जा रही है। आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि अटैक कर सकता है बंदा ईजिली। मैं अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने लैपटॉप में घर बैठ के जो है ना एक ट्रांसफार्मर को उड़ा सकता था। दैट्स गुड, साउंड्स गुड ना। सो जनरेटिंग अ ब्लैक ऐसा नहीं, ये कर देखिए, कर सकता था और करने में फ़र्क है ना। तो बिल्कुल। ये आप ना पहले ये देख लें। लेकिन ये भी जाके भाई मेरी जो है 6 महीने उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। 6 महीने उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक किया, पुलिस सब ने, मतलब पूरी वो मिनिस्टेरियो में मेरा प्रोफाइल भेजा, उन्होंने मेरा चेक किया। फिर जाकर जो है जब उनको उनसे ओके मिला ये बंदा ठीक है, फिर जाकर उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया। और फिर मैं 6 महीने जो है सिर्फ उस लैपटॉप के साथ कुछ नहीं कर सकता था, देख सकते बस देख सकता था। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और कोलीग होता था मेरे साथ, उसके साथ मैं देखता था ये क्या क्या कर रहा है। क्योंकि हमारा इतना क्रिटिकल जॉब था, हम कुछ गलत कर देते ना तो प्लांट यार उड़ सकता था, एक ट्रांसफार्मर उड़ सकता था। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ % चांसेस हैं, हमें भी हुआ वो उन्होंने ना फिलहाल ना आउटरीच को छुपाने के लिए बोला कि नहीं हुआ। अभी तो पता है, जहाँ तक मैं कल रात तक फॉलो कर रहा था उस टाइम तो कंस्पिरेसी थ्योरीज होगी ना। फिर क्लियर जो मैसेज आया ना स्पेन वालों का, वो कहते नहीं साइबर अटैक नहीं, चलो उन्होंने कंफर्म किया। पता चल जाएगा अपकमिंग। बिल्कुल, आप वो कोई आउटेज होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई साइबर अटैक होती तो आई थिंक दे वुड हैव अटैक्ड स्पेसिफिकली। सुनिए, टॉपिक वापस आते हैं। तो आप कहते हैं कि इजी है, साइबर सिक्योरिटी में आना भी इजी है और इसमें करियर बनाना भी इजी है। कभी आप में मोटिवेशन है तो आई थिंक वो इजी नहीं, मैं कहूँगा कि आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इजी कोई चीज़ भी नहीं है ना, इजी कुछ भी नहीं। अगर आपने कुछ, मैंने जितने, मैं आपको कह सकता हूँ अब जाके जो है ना, मैं कहता हूँ या रिसेंटली जब से मैंने सिस्को ज्वाइन किया है, आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग्स गुड, बट उससे पहले जो 8 to 9 years मैंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैंने जो ना एक साल में मैं 3-4 सर्टिफिकेशंस की हैं, और सारा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किए, सारा कुछ, तो फिर जाकर जो है ना इधर पहुंचा हूँ। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट ये ना समझे कि आप बस ऐसे ही अंदर पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज़ में मेहनत। देखें, मैं तो यही बोलूँगा कि देखें, मैंने आदिल को देखा है 5-6 साल पहले देखा था, 5 साल पहले, मतलब उससे फिर मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ कि मैंने कहा इस डायरेक्शन में जाया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करके आया हूँ और मुझे काफ़ी शौक था इस चीज़ का। फिर मैंने देखा कि कुछ सर्कल में है, बंदा कर रहा है, तो इस फील्ड में मूव हो जाए। ईजी नहीं था, बिल्कुल नहीं। आपने पैसे खर्च किए, सर्टिफिकेशंस की, पेड फिर सर्टिफिकेशंस भी की, नॉन पेड भी, इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा। जैसे आदिल ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको आगे जाने के लिए, और ये एक लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको मज़ा आएगा काम करने में। आप किसी चीज़ को सेव कर, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी। आप उनकी, इस बहुत बड़ी फील्ड है। आप उसमें ईमेल सिक्योरिटी है, आप उसमें व्हाट्सएप की सिक्योरिटी है, आप उसमें क्या बोलते हैं, ये जो सोशल मीडिया जितना भी आ रहा है इसकी सिक्योरिटी आ जाती है। आप हर चीज़ सिक्योरिटी से जुड़, क्योंकि आजकल हर चीज़ आदिल इससे IT से कनेक्टेड है। हर चीज़ जब कनेक्टेड है तो हर चीज़ ओपन है, और कोई भी ना उसको मिस यूज़ कर सकता है ना। और मैं तो यही बोलूँगा, सजेशन दूंगा, कभी किसी ने ना अपना करियर बनाना है IT में और साइबर सिक्योरिटी में,
تو آئیں لازمی کریں, بالکل. سیلری بھی اچھی ملے گی آپ کو, ایک رسپیکٹڈ جاب ہے, بالکل ہے, عزت ہے, جاب ہے آپ کو نا. اور ہر بندہ نا آئی ٹی میں بھی نا, جو سائبر سیکیورٹی والے ہیں, جو ٹیم ہوتی ہے نا, سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے سب بولتے ہیں سائبر سیکیورٹی کا بندہ, وہ مطلب وہ سمجھتے کہ یا تھوڑا سا وہ نروس ہوتے ہیں, ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ بات. پھر عادت نے ایک اور بات کی کہ سیکھنا آپ نے لائف لانگ ہے, کیونکہ ہر دن کچھ نہ کچھ کوئی نیا اٹیک آ رہا ہوتا ہے, ہر روز نہ پرانی کسی پرانی جو ونریبلٹیز ہیں وہ ایکسپوز ہوئی ہوئی تھی, لوگ کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ پالش کر کے اسی میں کچھ نئی چینجز کر کے دوبارہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت زیادہ معذرت کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ٹیکنیکل ورڈ نہ یوز کریں, کیونکہ ہم چاہتے تھے اس کو ہم نے لے مین کے اس پہ نہ سمجھائیں. ہم اس میں ڈیپ ڈائیو لگائیں گے, ہم اس میں کچھ عرصہ کے بعد جب جائیں گے نا, ہم نا ڈارک ویب میں جائیں گے, پراپر جائیں گے کہ ہم نا اس کی نا اوپر سرفیس سے لے کے جو ڈارک ویب کے نیچے کے حصے تک بھی جائیں گے, کہ دیکھیں گے اس میں کتنی ریالٹی اور کتنی اس میں وہ ہے خالی تھیوریز ہی ہیں, یا ایک کنسپریسی تھیوریز پھیٹ ہوئی, جیسے مریانا ٹرینچ کے بارے میں ہے کہ یہ وہ. تو ہم اس کو پورا ڈگ ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اور نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ بھی عادل کرنی ہے ہم نے, کیونکہ نیٹ ورکنگ آپ کو فتح ہے, آپ نے بتانا ہے نا کہ پوری یہ جو ٹریفک جاتی ہے, یہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ واٹس ایپ کا میسج کرتے ہیں, یہ بس یہاں سے نا کلاؤڈ میں اڑ کے پہنچ گیا, لیکن یہ اس کے پیچھے جو پروٹوکولز لگتے ہیں, یہ سائنسی مزہ آ جاتا ہے. بالکل نہیں, اس میں ڈیپ ٹیپ. اور یہ ہے کیونکہ یہ ویورس آپ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ کانٹینٹ اگر آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہے ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ اٹس اے ہیوج ایفرٹ ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ آپ کو ہم جو ہے نا لائیو سیشنس بھی کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا آپ کو ڈارک ویب میں کیسے جاتے ہیں, کیسے جو ہے نا ہم اس میں وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ انلیگل. اٹس ناٹ انلیگل ٹو گو ٹو دا ڈارک ویب, اٹس انلیگل ٹو بائی سم تھنگ دیئر. سو آپ جو ہے نا فار لرننگ پرپسز اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. سو پلیز ٹیل اس اگر آپ لوگوں کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہے, ہم ضرور اس میں بھی ایفرٹ لگائیں گے, اور ایک سیپریٹ جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ جو ہے نا اسی چینل پر ایک سیپریٹ جو ہے نا سیریز چلائیں گے انشاءاللہ. تو it's all depends on you guys if you are interested in it, or I think we have a lot of knowledge we can offer inshallah. اور ہم اسٹل سیکھ رہے ہیں. عادل نے بہت ساری اچھی اچھی سرٹیفکیشنس کی جو ٹاپ لیول کی ہیں مارکیٹ میں, جو ٹاپ کی ہیں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں, میں نے بھی کی ہیں, لیکن یہ کہ میں بھی کوشش کروں کہ ایک نہ بڑے اس لیول کی ہو جائے, ٹاپ لیول کی جو ورلڈ وائڈ جو جس کی ایک بہت بڑی مانگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک ٹائم لگتا ہے, دیکھیں ہر چیز میں ایک ٹائم ہے ناظرین. پہلے دن سے یا پہلے مہینے سے یا پہلے سال میں کچھ نہیں ہوتا, اس میں سالوں لگ جاتے ہیں اس چیز میں آنے. لیکن جب آپ آ گئے نا یہاں سے نو وے گو ہے, تو پھر اس وجہ سے سوچ سمجھ کے جو بھی کریں, لیکن کریں لازمی نا, مزہ آتا ہے. کیونکہ آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کو سیلری مل رہی ہے, کچھ بھی مل رہا ہے, لیکن یو ول بی پراؤڈ آف یور سیلف نا. آپ اپنے لیے اپنی نظروں میں بھی عزت کمائیں گے, دوسروں کی نظروں میں بھی. تو عادل مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک سیشن تھوڑا لمبا ہوا ہے, بالکل, تو ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. تو لنکس وغیرہ جو بھی ہوں گے نا, جو سرٹیفکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم سرٹیفکیشنس پہ بھی آئیں گے کہ نا ہم کیا کریں گے نا, کچھ جو ٹاپ لیول کی سرٹیفکیشنز ہیں جو ایزیلی نا جو بجٹ میں رہ کے نا پاکستان میں. سوری ٹو انٹرپٹ, تو ایک بات میں یہ بتا دوں کیونکہ یہ سارے ٹاپکس میں نے اپنے بلاگ میں بھی کور کی ہوئی ہیں. سو اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے, آپ پلیز, میں وہ ہر ایک ویڈیو پر بھی اپنے چینل ہم نے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے نا میں نے اس کا لنک ڈالا ہے, the-cyber-guide.org. تو اس میں جو ہے نا ایک تو اپنی جرنی کے بارے میں بات کرتا ہوں, اور اوپر سے A to Z سائبر سیکیورٹی, کون سی سرٹیفکیشن میں نے کی ہے, کیسے میں نے کی ہیں, کیسے میں نے پاس کی ہیں. آئی کین آلسو, جو میرا انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ ہوگا ویڈیو کانٹینٹ اس کے بارے میں بنانا, ان دا سینس آف کہ میں جو ہے نا آپ کو لیبس دکھاؤں, کیسے میں نے فار ایگزامپل فار CCNP اور ادر سرٹیفکیشنز کیسے پریپریشن کی ہے, کیسے لیبنگ کرتے ہیں, کیسے آپ لیب جو ہے نا بہت کاسٹ افیکٹو نیئرلی فری بنا سکتے ہیں. سو آل دیٹ کانٹینٹ از اویلیبل, اور آئی وڈ سے کین بی میڈ. اگر آپ لوگوں کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہوا ہمیں ضرور بتانا, اور چیک آؤٹ مائی بلاگ, کیونکہ ادھر میں نے جو ہے نا انٹری لیول سرٹیفکیشنس سارے کچھ میں نے ڈیٹیل میں جو ہے نا ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں نے کہا تھوڑی اپنے لیے بھی بلاگ کے لیے بھی تھوڑی مشہوری کر لوں. اچھا ہے جہاں سے آپ کے لیے نا آپشنس ہیں. بالکل, یہ کہ جب ہم لوگ آئے تھے کہ یہ آپشنس نہیں تھے, لیکن ابھی آپ کے لیے نا آپشنس بالکل ہیں. اور فیڈ بیک, ہمیں فیڈ بیک چاہیے, دعا میں یاد رکھیں, دعا میں یاد کریں. فیڈ بیک چاہیے, کامنٹس میں آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں.
اینڈ وی ہوپ یو لائک اٹ ایپیسوڈ. اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے لیے ایسا کانٹینٹ انٹرسٹنگ ہوگا یا نہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. کیپ آن گروئنگ اینڈ ویل سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.